سورۃ الرعد صفحہ نمبر 229 آیت نمبر 32۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ۔ یہ مبارکہ کا مضمون بھی پچھلے مضمون کے ساتھ ہی وابستہ ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ کریم آقا علیہ السلام سے معجزات طلب کرتے تھے، اور ان کا معجزات طلب کرنا بھی کریم آقا علیہ السلام کا مذاق اڑانے کے طور پر تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ آقا علیہ السلام کا استہزاء کرتے اور مذاق میں کریم آقا علیہ السلام کو کہتے جی وہ معجزہ دکھائیں، فلاں معجزہ دکھا دیں، فلاں دکھا دیں، فلاں دکھا دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جیسا کہ پچھلی آیت مبارکہ میں یعنی آیت نمبر 31 میں بیان فرمایا، وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ، فرمایا کہ ان پر مصیبت جو ہے وہ اترتی رہے گی، ان پر اترتی رہے گی، او تحل قریبا من دارہم، یا ان کے گھر کے پاس جا گرے گی کوئی نہ کوئی مصیبت۔ ایک معنی اس کا مفسرین نے او تحلو کا یہ بھی بیان کیا ہے کہ تحلو جو ہے اس کا تعلق پھر یہ تصیبو جو یعنی تصیبو میں جو فاعل بن رہا ہے وہ تحلو کا فاعل نہیں ہوگا، پھر یعنی کہ تصیبو جو ہے یہ صیغہ واحد مؤنث غائب کے طور پر استعمال ہوا، اور قارعۃ اس کا فاعل ہے۔ تحلو جو ہے یہ صیغہ واحد مذکر حاضر کا، اور اس کے مخاطب کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پھر تو اب اس کا معنی کیا بنے گا؟ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ، فرمایا کہ ان پر مصیبتیں اترتی رہیں گی ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، او تحل قریبا من دارہم، یا پھر حبیب پیارے آپ ہی ان کے گھر کے پاس جا اتریں گے، آپ ہی جا پہنچیں گے ان کے گھر کے پاس، تو پھر ان کی طبیعت صاف ہو جائے گی۔ یعنی بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا تو ہم ان پر عذاب نازل کر دیں گے، یا پھر حبیب آپ ہی جا پہنچیں گے وہاں۔ ہاں جی، جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کافروں کو عذاب دے محبوب کے صحابہ کے ہاتھوں، صحابہ کرام کے ہاتھوں اللہ ان کو عذاب دے۔ یعنی صحابہ کرام علیہ رضوان جو ہیں وہ جو ان پر گرفت فرمائیں گے، ان کو تلواروں کے ساتھ اور ہتھیاروں جنگی ہتھیاروں کے ساتھ جو تہس نہس فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ بھی عذاب ہمارا ہی ہے، کیونکہ یہ جماعت جو ہے صحابہ کرام علیہ رضوان کی ہم نے تیار کی ہے، اور ہم نے ہی حکم دیا ہے، ان کا قتل ہم نے ہی اس کی اجازت دی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہم ہی عذاب دے رہے ہیں ان کو۔ تو یہاں جو فرمایا نا رب تبارک و تعالیٰ نے اللہ اکبر کبیرہ، مصیبت کے مقابلے میں ایک تو مصیبت میں یا پھر تم پہ مصیبت آ جائے، یا پھر میرا حبیب ہی آ جائے تمہارے پاس، او تحل قریبا من دارہم، یا پھر میرا حبیب ہی آ پہنچے تمہارے گھر کے قریب، پھر تمہیں پتہ چلے کہ اب کیا بنا۔ جیسے کریم آقا علیہ السلام یہودی قبیلہ تھا ایک، وہاں جا پہنچے آقا علیہ السلام، اللہ اکبر، وہ الفاظ دیکھیں کیسے ہیں جو حضور نے خود فرمائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس گھر میں صبح صبح ہم پہنچ جائیں نا، یہ وہاں پہنچ گئے، حضور نے فرمایا میں جس گھر میں صبح صبح ہم پہنچ جائیں وہاں پھر خیر نہیں رہتی۔ یہ الفاظ ہیں آقا علیہ السلام رحمۃ اللہ عالمین والی آتے ہیں، پڑھ پڑھ کے جناب کیسے باتیں کرتے پھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی یہ مضمون بیان فرمایا فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، میں پھر جن کو ڈر سنایا گیا تھا نا ان کی تو سویرے سویرے خراب ہو گئی نا، پھر جیسے کہتے ہیں نا سویرے سویرے کا ٹائم ہے میں نا میرے متھے لگتا ہوں، یعنی صبح صبح ہی خراب کر دی یار۔ کسی دکاندار سے آپ جا کے سویرے سویرے ادھار مانگ لیں تو وہ کہتا ہے جی سویرے سویرے ابھی انہیں کا ٹائم نہیں ہوا تو آپ آ گئے ہیں ادھار لینے کے لیے، تو سارا دن ہی ہمارا ایسے گزرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں میں جن کے سویرے سویرے ہم ہی جا متھے لگیں ہیں اور تلواروں کے ساتھ اور جنگی ہتھیاروں کے ساتھ، تو بتائیں پھر ان کا کیا حال ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بھی عطف جو ڈالا نا جی، پچھلے جملہ جو ہے وہ ہے
فرمایا کہ کافروں پر مصیبتیں اترتی رہیں گی، او تحلوا قریبا من دارہم، حبیب پیارے یا مصیبتیں اترتی رہیں گی یا پھر آپ تشریف لے جاتے رہیں گے ان کے گھر۔ آپ تشریف لے جاتے رہیں گے ان کے پاس، تو آپ جو ہے نا پھر جو کچھ ان کے ساتھ ہوگا پھر وہ ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ آیت مبارکہ جو ہے نا جی، کاش کہ امت جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو مصیبت آتی رہتی ہے ان پر، کوئی نہ کوئی پھٹیک پڑی رہتی ہے ان کو، کہ نہیں پڑتی؟ ہاں جی، یہودیوں کو دیکھ لیں یا پھر وہ نصرانی وہ بدماشوں کو دیکھ لیں، وہ باندر منہ جو آج کل عربوں میں گھسا ہوا ہے، اس کے ملک میں دیکھ لیں، کبھی ادھر آگ لگی ہوتی، کبھی ادھر آگ لگی ہوتی، اور آگ ایسی لپیٹتی ہے ان کو کہ وہ لپیٹتے چلے جاتی ہے۔ جی، مصیبت تو آتی رہتی ہے ان پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ذلیل بھی فرماتا رہتا ہے۔ ہاں جی، ادھر سے ادھر سے جتنے بھی یہ سارے اپنے آپ کو جناب یہ پرمانو بم والے ہوں یا دوسرے ہوں، ہیں جی، یہ سارے کے سارے ذلیل رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے کوئی ابابیل چھوڑ دیتا ہے ان پر، پھر یہ جناب خوف زدہ تو رہتے ہیں سارے۔ اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہیبت بٹھائی ہوئی ہے ہیں جی اہل اسلام کی، گو کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اہل اسلام کے پاس، ہے یا نہیں؟ میں سچی کہتا ہوں، آج بھی مسلمان جو ہے نا وہ اپنا اصلی حلیہ اپنا لے نا تو ان کی جان جائے۔ میرے ایک دوست ہے، وہ ریاض میں کام کرتے تھے، نجد میں ریاض میں کام کرتے تھے، آج کل وہ پاکستان آ گئے ہیں، تو وہ مجھے کہتے تھے کہ میں جمعے والے دن نا امامہ شریف باندھتا ہوں بڑے والا، اور آنکھوں میں سرما لگا لیتا ہوں، داڑھی کو تیل لگاتا ہوں۔ کہتا وہاں امریکی تھے خناس، کہتا وہ کہتے تھے یار یہ جمعے والے دن نا تو چھٹی کیا کر، ہیں جمعے والے دن جو ہے نا مطلب ہمارے سامنے نہ آیا کر، تم جمعرات کو نکل جایا کر جمعہ پڑھنے کے لیے۔ ہاں، اس نے کہا وہ اس کا جو بڑا تھا اس سے پوچھا، اس نے کہا کیوں کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا یہ جو حلیہ ہے نا اس سے بہت ڈر لگتا ہے مجھے۔ ہیں سچی بات ہے، جو بندہ کافر ہو، کافر اس حلیے سے بھی ڈرتا ہے، کافر ہو یا کافر کا یار ہو۔ یہ امامہ شریف ہے نا میرا کالے رنگ کا، یہ میں کئی بار مدینہ شریف میں جائیں تو مجھ سے پوچھیں وہ سعودی طالبان، میں کہ نہیں اسٹوڈنٹ، دماغ خراب ہے تمہارا یار۔ یعنی صرف داڑھی اور امامت دیکھ کے جناب وہ وضو ان کا جو ہے نا وہ ٹوٹے جا رہا ہے۔ کیوں تم نے اس طرح کفر کے ساتھ دوستی لگائی ہے کہ تمہیں اسلام کا حلیہ جو ہے نا اس سے تمہیں خوف آنے لگے ہیں؟ اس طرح کے پلید ہو گئے ہو تم۔ کس نے کہا ہے تم گند میں منہ مارو؟ ہیں اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ میں سچی کہہ رہا ہوں، وہ حضرت جو ہے نا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ اور حضرت نور الدین زنگی شہید رحمہ اللہ جب آپس میں ایک دوسرے سے جدا ہونے لگے تھے نا، آخری ملاقات ہونے لگی تھی، اللہ اکبر کیا وہ منظر تھا۔ دونوں جب ایک دوسرے کو انہوں نے سینے سے لگایا نا جی، وہاں پہ کھڑے ہوئے کم از کم 20 یہودی یہ منظر دیکھ کے مر گئے، ان کے دل ہی پھٹ گئے ہیں۔ تو ہمارے تو بزرگ یہ تھے یار، ہیں آج کہاں جا پڑے ہیں ہم آج جناب حلیہ بھی ہم نے کافروں والا اپنا لیا، ہیں جی تہذیب انہی کی، سارا کچھ انہی کا، تو آج نتیجہ کیا نکلا ہے؟ ہیں جی وہ جناب کسی کھاتے کا نہیں سمجھتا۔ آج ہمارے جو ہے نا وہ مسلمان منتیں کرتے پھرتے ہیں، وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا وہ ذرا ملاقات کر لے ہم سے، ذرا تھوڑا سا شرف ملاقات ہو جائے، شرف زیارت مل جائے۔ اپنی خواتین کو نعوذ باللہ من ذالک اس بندر منہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور وہ جناب ان کو ہاتھ ملاتا پھرتا ہے خنزیر۔ ہیں جی کہاں وہ وقت تھا یار جہاں پہ ہماری اہل اسلام کی خواتین جو ہیں ان کو اتنی اجازت نہیں تھی کہ وہ جناب کوئی غیر بندہ ان کی طرف دیکھ جائے۔ ہیں جی آج جناب وہ دنیا جہان کا سب سے بڑا بدترین، سب سے بڑا طاغوت، سب سے بڑا شیطان، سب سے بڑا دجال کا نمائندہ وہ جناب مسلمانوں کی بہنوں کے ساتھ، مسلمانوں کی ماؤں کے ساتھ جناب ہاتھ ملا رہا ہے، اور ان عربوں کے ساتھ جب ہاتھ ملا رہا ہے تو ایک ہاتھ کے ساتھ ملا رہا ہے، اور ان کے ساتھ وہ خواتین کے ساتھ ملا رہا ہے تو دونوں ہاتھوں کے ساتھ پھر اس طرح تھپکیاں بھی دے رہا ہے۔ وہ تھپکے ایسے نہیں دے رہا، وہ ان کے منہ پہ لعنت پھیر رہا ہے، انہوں نے کہا وہ لعنتی ہو تمہاری آج غیرت یہ رہی ہے، پکڑ کے تم نے مسلمانوں کی عزت کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ یہ حال ہوا ہے آج ہمارا یہاں۔ اور دینا اپنا نظام حکومت ان دنیا داروں کے ہاتھوں میں، دنیا داروں کے ہاتھوں میں دیں گے تو پھر انجام یہی ہوگا۔ یہاں پہ بش آیا تھا، ہیں جی
نعوذ باللہ من ذالک، اس وقت کے حکمرانوں نے لڑکیاں جناب نیم برہنہ اس کے سامنے کھڑی کی تھی، اور ذلیل نے چٹکی بجائی تھی اس طرح، اس نے کہا بس میں نے اتنا ہی ننگا کرنا تھا تمہیں، وہ میں نے کر دیا ہے۔ بتائیں یہ غیرت کی بات کہاں سے ہو گئی یار؟ اللہ تبارک و تعالی نے تو اہل اسلام کے لیے کچھ اور ہی بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے تو احکامات کچھ اور ہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلمانی در کتاب و مسلمانہ در گور، کہتے ہیں مسلمانی جس چیز کا نام ہے نا وہ صرف کتاب میں رہ گئی ہے، اور مسلمان جن کو کہا جاتا ہے وہ قبروں میں پڑے ہوئے، وہ قبروں میں پڑے ہوئے۔ حضرت بائی بستامی رحمہ اللہ کی وفات کے بعد نا آپ کے کچھ چاہنے والے ایک یہودی کے پاس گئے، جا کے اسے کہا یا تو کلمہ پڑھ لے اور مسلمان ہو جا۔ آگے سے اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا اگر تو تم کہتے ہو کہ بایزید جیسا مسلمان ہو جاؤں تو وہ میرے سے اس جیسا مسلمان ہونا مشکل ہے جیسا وہ مسلمان تھا۔ دل میرا چاہتا ہے کہ اس جیسا مسلمان ہو جاؤں، لیکن ہونا مشکل ہے، اس جیسا بن نہیں سکتا، اور رہے تم تو تمہارے جیسا مسلمان بننے سے میں کافر ہی اچھا ہوں، یہودی اچھا ہوں۔ بتائیں نعوذ باللہ من ذالک، یہ والے حالات، اتنا تو مسلمان کبھی بھی غیرت کے معاملے میں گرا نہیں تھا جتنا آج گر چکا یار۔ اس کو تو اللہ اکبر کبیرہ کیا بتائیں یار۔ ایک خاتون جو ہے نا، مسلمان خاتون بازار میں جا رہی ہے ایسے، آپ کو پتہ ہے پہلے خواتین چادر پہنتی تھی برقعے کے طور پر، تو ایک آنکھ نکالتی تھی اس طرح دیکھنے کے لیے، دیکھا ہوگا کسی نے، اس طرح نکالی ہوئی تھی آنکھ، اس نے ایسے گزری، ایک لفنڈر قسم کا لڑکا کھڑا ہوا تھا، اس نے دیکھ کے کہا، اس نے کہا یہ تیری آنکھ مجھے بہت پسند آئی ہے۔ وہ خاتون سیدھی گھر گئی، جا کے اس نے چھری کے ساتھ آنکھ نکالی اور کسی برتن میں رکھ کے، پلیٹ میں رکھ کے اپنی نوکرانی کو کہا جا کے وہ کتا کھڑا ہوا ہے اس کو جا کے دے، اور اسے کہے کہ اس نگاہ پر تیری زنا والی نظر پڑ گئی، اب یہ نگاہ نہ خدا کی دیدار کے قابل رہی ہے، نہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زیارت کے قابل رہی ہے۔ کہاں یہ ہماری غیرت تھی اور کہاں آج ہم گرے ہیں یار۔ اپنی مسلمان بہنوں کو جناب آگے کرتے پھرتے جناب اس سب سے بڑے دجال کے غلام کے سامنے اس کو جناب ہاتھ ملائیں، وہ ہاتھ ملاتا پھرتا ہے جناب، وہ ایک ایک کے ساتھ جناب مصافحہ کرتا پھرتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کا کیا فرمان شریف ہے یار اس معاملے میں ہیں؟ آقا علیہ السلام بیعت بھی فرما رہے ہیں نا خواتین کو، خواتین اسلام کو حضور نے بیعت فرمائی فتح مکہ کے موقع پر۔ آقا علیہ السلام پہاڑ کے اس جانے بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ نیچے دامن میں خواتین بیٹھی ہوئی۔ آقا علیہ السلام وہاں سے بولتے ہیں، حضور کے کلمات حضرت عمر سنتے ہیں، خواتین کو سناتے ہیں، اس طرح کر کے آقا علیہ السلام بیعت فرما رہے ہیں۔ یہ کون سی بیعت کی ہے تم نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ہاتھ پر؟ اس بندے سے تم نے خواتین کا ہاتھ ملوا دیا جو بندہ یہ کہتا ہے میں اپنی بیٹی کے ساتھ بدکاری کرتا ہوں اور مجھے لطف آتا ہے، اور اتنے مر گئے تم بغیر، تو شرم کہاں مری ہے تمہاری؟ اس نے پچھلے اپنی کمپین میں خود اپنی بیٹی کو ساتھ کھڑا کر کے، رومان کا پٹھان کا تھی، اس کو ساتھ کھڑا کر کے یہ کہہ رہا تھا، کہتا میں تو بھائی سے وہ کر لیتا ہوں، کچھ بھی نہیں ہوتا ہمیں۔ وہ ویڈیو اس کی آج بھی موجود ہے نیٹ پر، آپ دیکھ سکتے ہیں اسے، اپنی بیٹی کو ساتھ کھڑا کر کے کہہ رہا، کہتا میں تو اس کے ساتھ بھی منہ کالا کر لیتا ہوں، دنیا جہان کا سب سے بڑا لچا کمینہ میں ہی ہوں، اس کے باوجود بھی کسی کے ناک جو ہے نا وہ نیچی نہیں ہوئی یار۔ ایسا خناس اور خنزیر جو ہے وہ تو مسلمانوں کے ملک میں نہیں آنا چاہیے تھا، تم نے اپنی بیٹیاں آگے کر دیں اس کو ہاتھ میں لانے کے لیے۔ وہ کیا کہا تھا اس نے کہا پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب ہیں مثل یہودی یا سعودی بھی عذاب، کہتا کمر اس قوم کے بارے میں کیا لکھے جو کعبے کی کمائی سے پیتے ہیں شراب، کعبہ ہی ہے نا ان کے پاس، اور کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ شریف ہے نا، اسی وجہ سے یہ بدماش بنے ہوئے ہیں، اور وہ کس وجہ سے بنے؟ وگرنہ ان کی تصویریں تو ہم نے وہ بھی دیکھی ہوئی ہیں، جب یہ قزاق تھے حاجیوں کو لوٹا کرتے تھے اور وہ کھایا کرتے تھے، ان کے دادے پردادے لکڑ دادے یہی کام کرتے تھے۔ یہ دولت آئی ہے ان کے پاس، وہ تو ابھی آئی ہے، پہلے تو یہ ڈاکو تھے، یہ چور تھے، بدماش تھے، یہ بالکل ننگے تڑنگے ہوتے تھے۔
آج جو ان کے پیٹوں پہ چربی چڑھی ہوئی ہے، ان کے منہ پہ جو لالی ہے نا، یہ صرف اسی لیے ہے، ورنہ ان کی تو ہڈیاں دکھتی تھیں اکیلی، چربی نہیں ہوتی تھی، ماس نہیں ہوتا تھا ان کے جسم پہ، دکھتا نہیں تھا۔ یہ اونٹ ہوتے تھے، اونٹوں کو چراتے تھے اور وہی ان کا اونٹنیوں کو دودھ پیتے تھے بس۔ آج اتنے بدماش ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں ابھی کمینے بندے کے پاس کوئی شے آ جائے تو وہ عزت رولنے پہ بھی تیار ہو جاتا ہے، اسے کسی شے کی کوئی خیال نہیں رہتی، کوئی پرواہ نہیں رہتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا تھا تحل قریبا من دارہم، آقا علیہ السلام کے وارث ہونے کی وجہ سے، آقا علیہ السلام کے نائب ہونے کی وجہ سے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ شریفہ کی خدمت اور نوکری کی وجہ سے ان پر تو یہ لازم تھا کہ او تحل قریبا من دارہم، یہ ان کے گھر کے پاس جا کے بم ٹھوکتے ان کو کہتے ہوئے کمینے تجھے ہمت کیسے ہوئی ہے تو مسلمانوں پر ظلم و ستم کرے، اور وہ آ کے ان کو کہتا پھرتا جناب اسرائیل کو تسلیم کرنا آپ کا جو ہے وہ میری عزت میں اضافے کا سبب ہے۔ ایک ایک حکمران جو ہے بھاگ بھاگ کے جناب اس کے چرنوں میں پڑا ہوا ہے، اس کے تلوے چاٹ رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ بتائیں نا جی، کل کھڑا ہو کے وہ خناس، ایک دوست نے مجھے بھیجا اس کا کلپ ٹرمپ کا، خناس کا، کہ وہ ٹرمپ جو ہے وہ کھڑا کہہ رہا ہے، کہتا ہے بن سلمان کو کہہ رہا ہے کہ بن سلمان آپ سوتے بھی ہو، آگے سے کہنے لگا آپ کیسے سو لیتے ہو، آپ کے حالات سعودی کے بہت کمزور ہیں۔ ایسا بندہ جو اپنی قوم کے لیے فکر مند ہو وہ تو رات کو جاگتا رہتا ہے، کروٹیں بدلتا رہتا ہے۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ منحوس کا بیان ہے، بن سلمان کو کہہ رہا ہے۔ اب بندہ پوچھے نا کہ غزہ کے اندر جو تباہیاں پھیر رہے ہو اس پہ رونا نہیں آیا تمہیں؟ اس پہ کبھی تم نے کروٹ نہیں بدلی؟ نہ بات کرنے والے نے کروٹ بدلی ہے، نہ جس سے پوچھا جا رہا ہے جو مخاطب ہے، نہ اس نے کبھی کروٹ بدلی ہے۔ وہ قطر کے جو منحوس ہیں انہوں نے پتہ نہیں کتنے پاکستانی کھربوں روپے کا جہاز بنا کے اس منحوس کو دیا ہے تحفے میں، اور اپنے ساتھ ہی ملک کے اندر جناب بیچارے 5 لاکھ سے زائد لوگ ہیں، 3 لاکھ سے زیادہ اکیلے بچے ہیں جو بیچارے بھوک سے بالکل ان کی ہڈیاں نکل چکی ہیں، آنکھیں جناب بالکل اندر دھنس چکی ہیں، یہ والی کیفیت ہو چکی ہے۔ جس دن انہوں نے اپنا وہ الیگزینڈر تھا لڑکا، ایدان الیگزینڈر جو ہے وہ، اس کو انہوں نے رہا کروایا، اسی دن وہ بندہ امریکی نیاد تھا وہ ملتا گیا ہے، ساتھ ہی انہوں نے جناب بمباری کر دی، 57 لوگ شہید کر دیے۔ بتائیں، ایک بیچارے بھوکے چلنے پھرنے سے بھی عاجز آ گئے ہیں وہ لوگ، اور تم لوگوں کو کیا پڑی ہوئی ہے؟ تم جناب اس دنیا کے سب سے بڑے جو ہے نا وہ کمینہ بندہ ہیں، دنیا کا سب سے بڑا اسلام کا دشمن، اس کو جناب تم دیتے پھرتے ہو جناب تحفے اور نذرانے دے رہے ہو۔ خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا حبیب کریم علیہ السلام کو، فرمایا یہ جو مذاق اڑا رہے ہیں نا اسلام کا، جو قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں، حبیب آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ سے مذاق میں آ کے مطالبے کرتے ہیں، یہ کر دیں وہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةً، ان پر مصیبت اترتی رہے گی، ہیں جی، مصیبت وہ اللہ کی طرف سے آئے یا صحابہ کرام علیہ مردوان کی طرف سے آئے، ہاں جی، گن گن کے صحابہ کرام علیہ مردوان نے صفایا کی، آپ دیکھتے نہیں ہیں پورے عرب کو، جزیرہ نما عرب کا آقا علیہ السلام نے صفایا کیسے کیا ہے۔ مدینہ میں آئے تو ایک یہودی قبیلہ بدماشی پہ اترا، اسے نکالا، دوسرا اترا اسے نکالا، تیسرا اترا اسے ختم کیا، پھر جناب ایسا ایسا پھر ادھر ادھر کے علاقے سارے سب کی صفائیاں ہوتی گئیں، پھر جناب مکے والے وہاں آقا علیہ السلام تشریف لے گئے، ہاں جی، پورا جناب یہ پورا علاقہ صاف ہو گیا۔ پھر جناب وہ کھڑا ہوا، او ہرقل، اس نے دھمکی دی کہ میں جناب 1 لاکھ فوج کے ساتھ آ رہا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام اب چونکہ پورے جزیرہ نما عرب میں امن ہو چکا تھا، ہاں جی، ہر طرف جو ہے نا وہ کسی کو ہمت نہیں تھی آ کے اٹھا کے دیکھ جائے اسلام کی طرف۔ اب میرے آقا علیہ السلام اگر تو دھمکی دے رہے تو تیرا علاج کرنے کے لیے بھی آ رہے ہیں، یعنی اب آقا علیہ السلام نے آ کے سپر پاور اس وقت کی جو بدماش بنی ہوئی تھی اسے آقا علیہ السلام للکارنے کے لیے، یہ نہیں کہ گھر میں بیٹھے ہوئے وہیں سے بیان بازی ہو رہی، نہ، بلکہ میرے کریم آقا علیہ السلام خود ان کے دروازے پہ جا پہنچے ہیں۔ یہ جو اللہ نے ما تحل قریبا من دارہم، میں حبیب پیارے آپ، ہم ان پہ مصیبت نازل کر دیں گے یا آپ ہی ان کے قریب، گھر کے قریب جا پہنچیں گے۔ تبوک کہاں پڑتا ہے یار، بتائیں نا، وہ شام میں رہنے والا تھا، وہ رومی تھا، وہاں آقا علیہ السلام تشریف لے گئے۔ آقا علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا، یہ شام پورا، یہ نصرانی تھے، یہ روم کی رومن امپائر جو ہے اسی کی حکومت تھی یہاں، یہ شام کے ساتھ ہی ترکی ملتا ہے، ترکی، یہ سارا پورا یورپ تھا۔ کریم آقا علیہ السلام وہاں جا پہنچے، اور انہیں کو جا کے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، انہوں نے کہا کہ
وہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو باقی صحابہ کو اس نے دیکھا کہ کپڑے جو ہے نا ان کے حضور کے صحابہ کے وہ جناب خستہ حالت ہے، اور ان کی چہرے پر بھی جناب وہ جو نا وہ اس طرح کی نظر آ رہی ہے پریشانی۔ تو اس نے کہا، وہ خناس تھا، اپنی طرف سے یہ سمجھا، اس نے کہا مجھے پتہ چل گیا تمہیں بھوک وہاں سے لائی ہے یہاں، تو میں تمہیں اتنا مال تمہارے گھر بھیج دیا کروں گا مدینے میں، تم چلے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اکیلے مجاہد ہی نہیں تھے، وقت کے صوفی بھی تھے جی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پتہ کیا جواب دیا؟ آپ نے یہ نہ سمجھ کہ ہمیں بھوک یہاں وہاں سے یہاں لائی ہے، ہمیں کسی نے اطلاع دی ہے مدینے میں رومیوں کو خون بڑا مزیدار ہے، ہم تو خون پینے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ میں کہ تحل قریبا من دارہم، جب آپ ان کے گھر کے پاس جا پہنچیں گے نا میں پھر ان کی خیر نہیں ہے۔ فسا صباح المنذرین، میں جن کو ڈر سنایا گیا ہے میں ان کی تو پھر سویری خراب ہو جائے گی۔ اللہ حرمت ہے، جن کے گھر میں جن کے سین میں ہم پیر رکھ دیں سویرے ان کی پھر خیر نہیں رہتی۔ او تحل قریبا من دارہم، یا پھر آپ ہی ان کے گھر کے پاس جا پہنچیں گے، پھر بچنا نہیں ہے انہوں نے۔ بھائی تمہارا تو کام یہ تھا کہ سویرے تم پہنچ جاتے، تم نے سویرے دنیا جہان کے بدماشوں کو بلا کے اپنی بہنیں بیٹیاں ان کے سامنے کھڑے کر دی، امت کی غیرت کو تم نے جوتے مار کے رکھ دیے، امت کی غیرت کو تم نے رول کے رکھ دیا، اتنے بے شرم اور بے حیا باقی ہوئے ہو تم۔ یہ سارے عرب جو ہیں سب کو دیکھ لیں، یہ سارے انہی کے بیٹے ہیں، یہ سارے قذاق ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا مبارکہ کا آخر دیکھیں جی، حتی یاتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے۔ یہ پڑھنے میں بھی بڑی عجیب چاشنی ہے، اللہ ہمارا حتی یاتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے۔ اللہ کا وعدہ کیا آ جائے؟ اللہ پھر دین کو غالب کر دے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتا۔ لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے اللہ کی طرف سے مصیبت آتی رہے، وہ تبھی آئے گی جب تم دین حق کے لیے کھڑے رہو گے۔ جب تم بھی دین حق کے لیے کھڑے نہیں ہوگے، تم بھی اپنے پاؤں کو مضبوط نہیں کرو گے، تمہارے اندر ہی ثابت قدمی نہیں آئے گی، تم بھی پیچھے ہٹتے چلے جاؤ گے، تو میں پھر مصیبت اللہ تعالیٰ کہاں نازل کرے گا ان پر؟ یہ ہو جائے، یا پھر میں تم بھی ان کے گھر کے پاس جا پہنچو، میں پھر دیکھنا دین کیسے غالب آتا ہے۔ تمہارا کام جو ہے نا، او تحل قریبا من دارہم، ان کے گھر کے قریب جا پہنچنا ہے، آگے فرشتے بھیج دینا، تمہاری مدد کے لیے بندے کھڑے کر دینا، کمک بھیج دینا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وہ ہمارا کام ہے۔ او تحل قریبا من دارہم حتی یاتی وعد اللہ، یہاں تک اللہ کا وعدہ آ جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ، تمہارا کام جو ہے نا وہ صرف جناب وہاں سیدھے کھڑے ہونا ہے، تمہارا کام جو ہے ان کے گھر کے پاس پہنچنا ہے، تمہارا کام جو ہے اپنے اسلحہ سیدھا کرنا ہے ان کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ان کے دلوں میں سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ہم ان کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، وہ دنیا میں اپنے یاروں کے ساتھ بھاگتے پھریں گے۔ تمہاری مہربانی ان کو ایک بار سمجھا لیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہمارا وعدہ ہے، ان کے گھر کے پاس تم پہنچ جاؤ، آگے جو ہے میں وہ مدد ہماری آ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا۔